اب میں ڈاکٹر محمود الرحمان صاحب سے درخواست کروں گا تو اپنے خیالات کے اظہار کریں۔ تو ڈسکس کر رہے ہیں تجاویز، لیکن ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ پاکستان کا بجٹ بنا بنایا IMF کی ویب سائٹ پر موجود ہے، اور ہمارے تجاویز دینا یا ہمارے صرف اناؤنس کرنا یہ ایک صحیح حاصل ہے۔ جو نکات پیش کیے گئے ہیں آپ کی اپلیکیشن میں باری باری ان کو ڈسکس کیا جائے۔ ایک مہنگائی ہے، اور مہنگائی کا طوفان اس لیے آیا کہ 2 ملکوں میں جب 3 ملکوں میں جنگ ہوتی ہے تو مہنگائی کا طوفان یہاں آیا۔ پیٹرولیم کی قیمتیں ابھی بڑھی نہیں تھیں، ہمارے یہاں بڑھا دی گئیں، اور اس بڑھانے کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہر چیز بڑھ گئی، ٹرانسپورٹ کے کرائے سے لے کے کھانے پینے کی اشیاء جو کہ جب بڑھ جائیں پھر واپس نہیں آتی ہیں۔ تو انہوں نے جلد بازی میں انہوں نے کہا کہ بھئی ہم مزید ٹیکسز لیوی لگا کر پیٹرول پر، تو جو ہمیں ٹیکس حاصل نہیں ہو رہا ہے لیوی کے ذریعے ٹیکس جمع کریں اور IMF کو دیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو جیٹ فیول ہے وہ 280 روپے لیٹر پر برقرار ہے، کیونکہ جہازوں میں امیروں نے سفر کرنا ہے، اور جو غریبوں کے بجٹ ہے اس کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ غریبوں کے لیے جو پیٹرول ہے وہ 380 پہ چلا گیا قیمت کم کرنے کے باوجود۔ تو یہ مہنگائی کا عالم ہے کہ ہم نے خود اپنے لیے پیدا کیا۔ اب اگر ہم آ جائیں بڑھتے ہوئے قرضوں پر، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ قرض ایک کتاب ہے جو مارکیٹ میں ملتی ہے، نیٹ پہ بھی وہ فری ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، اس کا نام ہے پرپیچویٹنگ پاورٹی، غربت کو برقرار رکھنا، اور اس میں ہمیں یہ لکھا گیا ہے کہ IMF، ورلڈ بینک اور اس طرح کے جو بڑے ادارے ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ غربت کے چکر میں پھنسے رہیں، اور جو قرضے لے کر ان کا سود در سود ادا کرتے رہیں، اور ان کی حالت وہی رہے جس میں وہ تھی، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جائے۔ اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ غربت کی وجہ سے جہالت بڑھتی ہے، ہم لوگوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتے، اور جہالت کی وجہ سے بے روزگاری بڑھتی ہے، اور بے روزگاری کی وجہ سے لوگ پھر غربت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا وشیس سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے۔ جہاں تک قرضوں کا تعلق ہے IMF سے لیے ہمیں جو دیے بھی گئے وہ زیادہ تر سیاسی قرضے تھے۔ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ جو سود والا کیس ہے اس میں بذات خود ایک پٹیشنر ہوں، اور مین پٹیشنر، اور اس میں ہم نے باقاعدہ پیش کی یہ تجاویز کہ یہ سیاسی قرضے تھے، اور ان کی وجہ سے ہم سوویت یونین کے خلاف ہم لڑے، اس کو توڑا، ان کی وجہ سے ہم نے اپنا آدھا ملک گنوا دیا، ہم ان کو پے بیک نہیں کر سکتے۔ اور یہ واقعی ایسا ہوا کہ 90s میں ایک آیا تھا ڈیٹ کرائسس اسے کہتے ہیں، اور ساؤتھ امریکہ کے جو ممالک ہیں جن میں وینزویلا، برازیل، میکسیکو وغیرہ شامل ہیں، انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم عالمی قرضے ادا نہیں کر سکتے جب تک ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ ان کے پھر اہلکار بھاگے گئے، اور انہوں نے پھر نرم شرائط پر ان کے ساتھ معاہدے دوبارہ کیے، ری شیڈولنگ کی قرضوں کی۔ تو میں نے خود شریعت کورٹ میں یہ بات پیش کی تھی، انہوں نے یہ فیصلہ تو کر دیا کہ سود حرام ہے، اگرچہ ہمارے یہاں وہ چل رہا ہے، ایک ونڈو خالی قائم کر دی گئی ہے بینکوں میں، کیونکہ اس کے صرف کاسمیٹک اسلامائزیشن ہے ہمارے یہاں، جس سے اللہ کہا کرتے تھے کہ اسلام کا تڑکا ہے، ہر چیز میں لگا دیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں بینکوں نے ایک اسلامک ونڈو کھول لی ہے، وہ کافی ہے۔ تو ہم نے یہ تجاویز پیش کی تھی۔ اچھا، انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے شریعت کورٹ نے یہ دیا ہے کہ جو ہمارے جو نیشنل قرضے ہیں ان پہ تو سود ختم کر دیا جائے، لیکن ہماری جو انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں ان کو ہم ختم نہیں کر سکتے جو ہم نے عالمی معاہدے کیے ہیں، جبکہ فقہاء یہ کہتے ہیں کہ جو غیر شرعی معاہدے ہیں وہ باطل قرار پاتے ہیں، غیر شرعی معاہدے باطل ہوتے ہیں، لہٰذا ہم یہ سود ادا نہیں کر سکتے۔ سابقہ وزیر اعظم نے بتایا تھا غالباً سن 18-19 میں بیان دیا تھا، جنگ میں آیا تھا، ہم نے کٹنگ میں پیش کی کہ ہم 6 ارب روزانہ سود ادا کر رہے ہیں، 6 ارب روزانہ، اور اب تو تقریباً وہ رقم 9-10 ارب روپے روزانہ ہو چکی ہے، جو کہ سال کے ہزاروں ارب بنتے ہیں۔ تو یہ تو ہم ان کی ڈیٹ سروسنگ میں اور سود ادا کرنے میں ہی ہماری ساری معیشت جو ہے اس کی تباہی ہوئی ہے، اور یہ ابھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ نیو کولونائزیشن۔ پہلے انگریز نے آ کے یہاں حکومت کی، اب وہ وہاں بیٹھ کے
ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں، ہم پر حکومت کر رہے ہیں اور ہمارا سب کچھ لوٹ کے لے کر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کمزور صنعتی پیداوار۔ اب ہمارے انہیں قرضوں کی وجہ سے اور ہماری یہ بجلی کے مسائل کی وجہ سے اور ہمارے جو آئی پیز کی وجہ سے اور غلط باتوں کی وجہ سے ہماری انڈسٹری اتنی تباہ ہوئی کہ یہاں سے لوگ اٹھا کے اور ٹیکسٹائل کی انڈسٹریز بلکہ بنگلہ دیش میں جا کے لگانی شروع کر۔ آج ان کا روپیہ ہم سے 3 گنا زیادہ مضبوط ہے، آج انڈیا کا روپیہ ہمارے سے 4 گنا زیادہ مضبوط ہے، آج افغانستان میں ڈالر 80 روپے کا ہے، انڈیا میں ڈالر 90 روپے کا ہے۔ تو ہم نعرے لگاتے ہیں کہ ہم اسلام کے دعوے دار ہیں اور اسلام اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہے، ہماری آخرت بھی، جبکہ روزانہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی ہمارے حالات لوگ قربانی دیں، ہمارے حالات مقبوض ہیں اور ملکی حالات جب سے بنا ہے ان کو ایسے ہی رکھا گیا ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ جان بوجھ کر رکھا گیا ہے یا ہمارے لوگ اتنے معصوم ہیں۔ ٹیکس نیٹ کو دیکھ لیں، ایک ماچس سے لے کر دھاگے کی ایک نلکی تک آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور ایون یہ ہے کہ سگریٹ کے اوپر جو کمپنیاں کماتی ہیں، جو انڈسٹری کماتی ہے، اس سے زیادہ حکومت کماتی ہے ٹیکس عمل میں، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم ٹیکس اس لیے لے رہے ہیں کہ شاید اس سے سگریٹ کی حوصلہ شکنی ہوگی، لیکن آج تک حقائق تو یہ بتاتے ہیں کہ سگریٹ نوشی بڑی ہے، کم نہیں ہوئی۔ لہذا ان تمام حقائق کو سامنے رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم 25 کروڑ عوام میں سے کوئی بھی ایسا، ہم آج تک ایک ایسا معیشت دان پیدا نہیں کر سکے کہ جو اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کر سکے۔ ہمیں ہر دفعہ باہر سے لوگ امپورٹ کرنا پڑتے ہیں۔ اب موجودہ وزیر خزانہ کے بارے میں ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا کہ جی وہ آفس میں بیٹھ کے شراب پیتے رہتے ہیں۔ اب اس بات کو حقائق پہ جانے کی بجائے جب ان کے لیے کوئی، جب وہ ہر بات مان جاتے ہیں آئی ایم ایف کی، تو انہیں چاہیے کہ اب ہماری حکومت کو چاہیے کہ بس ان کو ان کے فرائض سے سبق دوش کریں اور ان کو واپس وہیں بھیج دیں جہاں سے وہ آئے ہیں۔ تو میری عرض یہ ہے کہ آپ آواز کو بلند کریں، حقائق کو سامنے لائیں، اور اگر ہمارے حکمران نااہل ہیں تو ان کو آئینہ دکھائیں۔ تو میں آخر میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہمارے معاشی، سماجی اور سیاسی حالات کو درست کرے۔ آمین۔ بہت شکریہ۔